قاضی حسین احمد کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت شعبان کی درمیان میں جو رات ہوتی ہے 15 شعبان کی رات، اس میں تجلی فرماتے ہیں اور اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 2 بندوں کی مغفرت نہیں فرماتے، ایک مشرک اور دوسرا ایسا بندہ کہ جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے کینہ اور بغض اور حسد اور دشمنی چھپی ہوئی ہو۔ میرے محترم دوستو، شعبان کا مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، اور صرف یہ شعبان کی 15ویں رات اہم نہیں ہے بلکہ پورے کا پورا مہینہ بہت ہی اہم ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں کا، بر صغیر کے لوگوں کا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، ان لوگوں کا المیہ یہ ہے، اور ہماری جو ہے نا فکر کی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ غیر ضروری چیزوں کی طرف زیادہ پڑے رہتے ہیں، ایسی چیزیں کہ جو کمزور ذرائع سے ثابت ہیں، جو ضعیف احادیث سے جو چیزیں ثابت ہیں، اور جو سنی سنائی چیزیں ہوتی ہیں ان کا تو ہمارے ہاں بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، لیکن جو چیزیں قطعی ذرائع سے ثابت ہیں، قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ادھر ہماری اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے اس چیز کا۔ میرے محترم دوستو، شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو گئے ایک قسم کے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، رمضان کے بعد آپ اس مہینے میں ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے، یعنی رمضان اور رجب کے درمیان جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ غافل ہوتے ہیں، اکثر لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اور اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سارا شعبان روزے رکھا کرتے تھے۔ تو بہت زیادہ احادیث ہیں اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ہماری کیا حالت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، ہم اور آپ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک لے کہ کس کس نے جو ہے نا اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے، جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ہم نے کیا عمل کیا اس کے اوپر؟ چلو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں نہیں بلکہ 12 مہینوں میں سے ہر مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے رکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے 2 روزے رکھے ہیں، یوم الخمیس کو اور پیر والے دن۔ اسی طرح ہر مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مہینے کے جو درمیانی وہ ہوتے ہیں جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے رکھے ہیں۔ تو 8 روزے وہ ہو گئے، 3 روزے یہ ہو گئے۔ کیا ہم نے ان کے اوپر عمل کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک لے، کیا ہم نے سارا سال ان سنتوں کے اوپر عمل کیا ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال عمل کیا ہے؟ یا چلو پورے سال کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی جو شعبان جا رہا ہے کس کس نے جو ہے نا یہ یوم الخمیس کا اور جو ہے نا پیر کا روزہ جو ہے نا جو گزشتہ
گزر چکا ہے اس کا روزہ رکھا ہے، یا ابھی ایام 20 جو ہے نا وہ شروع ہو چکے ہیں، یعنی کل کے روزے کی تو ہمیں بڑی فکر ہے، یا پرسوں کے روزے کی تو ہمیں بڑی فکر ہے کہ 15ویں رمضان کا ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور حدیث بھی جو اس بارے میں مروی ہے وہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، حدیث کے جو الفاظ ہم سنتے ہیں فقوموا لیلہا وصوموا نہارا، علماء نے فرمایا کہ ضعیف حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ہم نے یاد رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے 15 شعبان کو روزہ رکھنا ہے، رات کو ہم نے قیام کرنا ہے، اور قیام بھی کیسا ہوتا ہے؟ وہی بات ہو گئی نا، ہم میلے کے اور شغل کے ہلہ گلہ کے جو ہے نا وہ شوقین ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کتنا رش ہوتا ہے مسجدوں میں، سارے لوگ وہاں پر جو ہے نا وہ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اس رات کی جو ہے نا وہ فضیلت ثابت ہے، لہذا ہم جو ہے نا وہ فضیلت کما رہے ہیں۔ فضیلت کہاں سے کما رہے ہیں میرے محترم دوستو؟ جو فضیلت ثابت ہے وہ تو آپ ریا سے ختم کر رہے ہیں اس کو۔ لوگوں کے سامنے اس طرح دکھلاوے سے عبادت کرنا، ایک دن جو ہے نا جو سارا سال میں جو بندہ ایک دن عبادت کے لیے آتا ہے وہ کس نیت سے آتا ہے؟ اللہ رحم کرے، اللہ تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم کرے۔ تو یہ ہماری حالت ہوتی ہے، بس میلہ لگایا ہوتا ہے اس لیے ہمیں جو ہے نا اچھا وہ ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے، لہذا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو ہے نا یہ دین ہے، حالانکہ یہ دین نہیں ہے میرے محترم دوستو۔ دین وہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہو، سلف صالحین سے ثابت ہو، وہ دین ہے۔ میرے محترم دوستو، جو علماء فرماتے ہیں کہ ضعیف، بہت ساری اگر ضعیف احادیث کو ملا لیا جائے اور اس سے ایک مضمون ثابت ہو رہا ہو تو وہ حسن لغیرہ کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، تو وہ چیز جو ہے نا وہ ثابت ہو جاتی ہے، اس کے اوپر فضائل کے باب میں انسان عمل کر سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر جو ہے نا عمل کریں، لیکن جو صحیح حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں آپ لوگوں کو اس کے اوپر لگائیں، بجائے اس کے کہ آپ سارا زور جو ہے نا 15 شعبان کے اوپر اور اس کی رات کے اوپر جو ہے نا آپ لگاتے ہیں۔ آپ جو ہے نا ان روزوں کے اوپر کیوں نہیں لگاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل عوام کو کیوں نہیں بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ہفتے 2 روزے رکھے ہیں، اگر پورے سال نہیں رکھے تو ابھی رکھ لو، کہ رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی، رمضان کے لیے کچھ پریکٹس بھی ہو جائے گی، مشق بھی ہو جائے گی کہ ہم کیسے روزے رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح جو ایام 20 کے روزے ہیں، اگر 11 مہینے نہیں رکھے تو ابھی رکھ لو۔ میرے محترم دوستو، ٹھیک ہے آپ جو بات کرتے ہیں کہ اس سے وہ مضمون ثابت ہو جاتا ہے، تو کیوں ہم اس کے اوپر زور لگائیں؟ زور تو ہمیں اس کے اوپر لگائے جو صحیح حدیث جو ہے نا اس میں ثابت ہے، یا حسن کے درجے میں جو ثابت ہے، وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا شعبان کی نصف شعبان کی جو رات ہوتی ہے، یعنی 15ویں کی رات، اس میں تجلی فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ مغفرت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت مغفرت فرماتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، 2 بندوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ کون سے 2 بندوں کی؟ ایک ایسا بندہ جو کیا کرتا ہو، جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہو، اور پھر ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں کہ شرک کتنا پھیلا ہوا ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا فیس بک کے اندر، بڑی زبردست کسی نے جو ہے نا وہ بات لکھی، کہا کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے نا وہاں کا جو داتا دربار ہے لاہور کا، اس کو بند کر دیا گیا۔ تو اس بندے نے بڑا زبردست لکھا کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے نا جو بندے وہاں پر نہیں جا سکتے تو اتنے دن جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کو پکاریں اور اللہ سے جو ہے نا اپنی حاجتیں مانگیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اس نے جو ہے نا وہ تو طنزیہ لکھا، لیکن حقیقت میں بھی یہ حالت ہے کہ ہم مانگنے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ شرک کتنا پھیلا ہوا ہے، کتنا رش ہوتا ہے، مساجد جو ہے نا ویران ہیں، خاص کر آپ پنجاب کی مسجدیں جو ہے نا دیکھیں، یا انٹیریئر سندھ جو ہے نا اس کی مساجد جا کر دیکھیں تو آپ کو مساجد ویران ملیں گی، وہاں پر جو ہے نا بندہ نہیں ملتا، کسی میں امام ہے کسی میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے نا کوئی بندہ آپ کو نہیں ملتا، اگر کوئی آتے بھی ہیں تو وہ انتہائی کوئی بوڑھے موڑے کوئی 2-3 بندے جو ہے نا وہ آ جائیں گے۔ لیکن جا کر مزارات پہ دیکھو، مزارات کے اوپر بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کتنا رش ہوتا ہے، اللہ کے قہر سے ہم نہیں ڈرتے۔ تو ہماری یہ حالت ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ 15 شعبان میں اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتے، اور ہمارے معاشرے میں شرک جو ہے نا کتنا پھیل چکا ہے، مزار کتنے آباد ہو چکے ہیں میرے محترم دوستو۔ اللہ رب العزت تو یہ فرما رہے ہیں، اور پھر علماء نے یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العزت جو ہے نا مشرک کو معاف نہیں کریں گے، چاہے وہ شرک اصغر کر رہا ہو یا اکبر کر رہا ہو۔ اگر وہ شرک اصغر بھی کرتا ہے تو تب بھی اللہ رب العزت کی معافی جو ہے نا اس بندے کے لیے اس رات میں نہیں ہے،
اور وہ شرک اصغر کیا ہے؟ ریا ہے، کہ ان یسیر الریا شرکن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا ریا جو ہے نا وہ بھی شرک ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جو بندے اتنا مجمع لگا کر عبادت کرتے ہیں تو وہاں پر ریا آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو اب کیسے اس طرح کی عبادات کی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر عبادت کرنی بھی ہے تو گھر کے اندر جا کر عبادت کرو، روزہ تو نہیں رکھنا، روزہ تو ثابت نہیں ہے میرے محترم دوستو۔ ہاں، البتہ عبادت کرنی ہے اس حدیث کی وجہ سے کہ چلو میں جو ہے نا عبادت کروں اور اپنے گناہوں کی جو ہے نا معافی مانگ لوں، کہ اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا اس رات جو ہے نا مغفرت فرما دیتے ہیں، تو میں اپنے جو مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں، اگر نادانی میں کہیں شرک اکبر ہو گیا یا اصغر ہو گیا یا دوسرے گناہ ہو گئے تو ان کی میں معافی مانگ لوں تاکہ اللہ رب العزت جو ہے نا معاف کر دے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس طرح مجمع لگانا یا چراغاں کرنا، یا پھر بعض لوگ جو ہے نا اس رات میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بقیع میں تھے، تو لہذا وہ قبرستانوں میں میلے لگاتے ہیں اور قبرستان چلے جاتے ہیں، باقاعدہ بس سے اسپیشل کرتے ہیں، اور جو ہے نا وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ گروپوں کی شکل میں جو ہے نا وہاں پر جاتے ہیں قبرستانوں میں۔ یہ کون سا دین ہے میرے محترم دوستو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گئے ہیں بقیع میں، صرف ایک عمل ہے نا پوری زندگی کا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں گئے ہیں، یہاں کہاں ہے بقیع؟ ہاں، اور صرف ایک عمل ہے، اس کو تو آپ نے اتنا، اور پھر اس کی سند میں بھی اور اس کے ضعف میں بھی تمام جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں محدثین کہ وہ حدیث جو ہے نا وہ ضعیف ہے، تو آپ نے اس کو تو پکڑا ہوا ہے، قبرستانوں کو تو پکڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کے گھروں کو جو ہے نا ویران کیا ہوا ہے۔ اللہ کا خوف کریں۔ اس طرح میرے محترم دوستو، تو جو شرک اکبر ہے وہ بھی معاف نہیں ہے، اور اگر شرک اصغر ہے تو فرمایا اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ جو اس کے جو آیت کے جو الفاظ ہیں وہ عام ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور پھر حدیث میں بھی آیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے نا تمہارے اوپر شرک کے بارے میں اتنا زیادہ ڈرتا ہوں، ہاں، کہ یہ جو شرک ہے، شرک یہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ پوشیدہ چیز ہے کہ دبیب النمل جو ہوتی ہے، جیسے چیونٹی چل رہی ہو اور اس کے پاؤں کی جو آہٹ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے نا یہ جو شرک ہے یہ خفی ہے۔ ہاں، تو انسان کبھی جو ہے نا شرک کے اندر یہ جو ہے نا مبتلا ہوتا ہے، ہاں، شرک اصغر کے اندر، ریا کے اندر، اور انسان کو جو ہے نا اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور انسان کے اعمال جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا جو مشرک ہے اس کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے، دوسرے کس انسان کو اللہ رب العزت اس رات میں معاف نہیں فرماتے اور اس کی معافی نہیں فرماتے؟ فرمایا او مشاحن، ایسا بندہ کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، ہاں، دل کے اندر میلان ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوست اور کیا نام ہے آس پاس جو ہے نا وہ رہنے والے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا اگر آپ کے دل کے اندر جو ہے نا بغض ہے، تو اللہ رب العزت کو جو ہے نا ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو معافی نہیں دیتے، اور فرماتے ہیں پہلے جو ہے نا میری مخلوق سے صلح کرو، پھر جو ہے نا میں صلح کروں گا اور پھر جو ہے نا وہ معاف کروں گا۔ لہذا ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے ابھی سے کہ ہم جو ہے نا 15 شعبان کی جو رات ہے وہ ابھی تک نہیں آئی، تو ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیں، اپنے دلوں کو جو ہے نا صاف کریں۔ ہاں، کسی کے ساتھ اگر ہماری خفگان ہے تو اس سے ہم جا کر جو ہے نا معافی مانگ لیں، ہاں، دل کو جو ہے نا صاف کر لیں، اس کو بولیں کہ بھائی ہاں کتنا آسان دور ہے آج کل تو واٹس ایپ کا کہ جو ہے نا وہ میسیج اس کو بھیج دیں کہ بھائی میری طرف سے جو ہے نا آپ معاف ہیں، میں آپ کو جو ہے نا نہیں پکڑتا، اللہ کے لیے میں نے آپ کو جو ہے نا معاف کر دیا، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، ہاں، کوئی جو ہے نا شان میں کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ جو ہے نا کرنے کے کام ہے میرے محترم دوستو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ جو شرک خفی ہے، یعنی جو ریا ہے، یہ اتنا خفی ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے نا اس انداز سے ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس سے جو ہے نا بچنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ طریقہ بھی بتا دیا، ہاں، اور دعا بھی بتا دی کہ اس سے انسان جو ہے نا کیسے بچ سکتا ہے۔ بہترین دعا بتائی کہ جس سے فرمایا کہ تم شرک اصغر سے بھی بچ سکتے ہو، شرک اکبر سے بھی بچ سکتے ہو، اور وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، ہاں، کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم، کہ اللہ میں ایسے شرک سے بھی پناہ مانگتا ہوں، ہاں، کہ جس کا مجھے پتہ ہے اور میں جان بوجھ کر شرک کر رہا ہوں، یا اللہ
اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور اس سے معافی مانگتا ہوں، اور اس شرک سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس کا مجھے پتہ بھی نہیں ہے اور میں آپ کے ساتھ جو ہے نا شریک ٹھہرا بیٹھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو ہے نا میرے محترم دوستو کرنے کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا شرک اصغر سے بھی اور اکبر سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ کہیں میں ریا میں تو مبتلا نہیں ہوں، یا میرے عقیدے میں کوئی فساد تو نہیں ہے، کوئی کمزوری تو نہیں ہے، کوئی کجی تو نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے ساتھ جو وحدانیت کا جو عقیدہ ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، کیا میں کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرایا، کسی پیر کو، کسی فقیر کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میں روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں جو ہے نا اپنے دلوں کو صاف کرنا اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے نا وہ صلح صفائی کرانا، یہ جو ہے نا سب سے ان چیزوں سے بھی بہتر عمل ہے اور افضل عمل ہے۔ ہاں، اور فرمایا کہ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اور آپس کی جو یہ ناچاقیاں ہوتے ہیں یہ جو ہے نا مونڈنے والی ہیں۔ مونڈتے کس چیز کو ہے؟ جس طرح اس طرح جو ہے نا سر کے بالوں کو جو ہے نا گنجا کر دیتا ہے اور مونڈ دیتا ہے اور بالکل سر صاف ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جو فساد ذات البین ہے، جو آپس کی ناچاقیاں ہیں، آپس کا جو یہ بغض ہے، جو حسد ہے، کینہ ہے، یہ نیکیوں کو جو ہے نا ایسے مونڈ دیتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر جو ہے نا میلان ہے اور دل کے اندر مسلمان کا جو ہے نا بغض رکھا ہوا ہے تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ پہلے جو ہے نا دل کو جو ہے نا میرے محترم دوستو صاف کرے۔ یا یہ ہے کہ انسان کے دل جب میلا ہوتا ہے کسی مسلمان کے بارے میں یا اپنے رشتہ دار کے بارے میں، کسی کے بارے میں، تو انسان اس کی غیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بارے میں چغلی بھی انسان کرتا ہے، اس کے بارے میں بدزبانی بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کس قسم کے گناہ، کتنے قسم کے گناہ جو ہے نا انسان سے جو ہے نا سرزد ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو ان چیزوں کی جو ہے نا فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں اگر مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہاں، اگر کوئی صحیح بات کہی ہے، صحیح نیت سے کہی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس کے اچھے اثرات جو ہے نا ظاہر فرمائے، اور اس کے شر سے اگر کوئی اس کے اندر جو ہے نا کوئی شر ہے یا غلط طریقے سے اگر کوئی بات کہہ دیا یا غلط بات کہہ دی ہے تو اللہ رب العزت اس کے شر سے میری بھی حفاظت فرمائے اور سامعین کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔